پروگرام کا آغاز کرتی ہوں ناظرین. سیاست میں سب چلتا ہے, شاید اسی لیے ہمارا ملک نہیں چلتا. کیا غضب ہے کہ اس بوسیدہ سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہے, جسے کل بڑی ڈھٹائی سے اسحاق ڈار صاحب نے ارتقائی عمل قرار دے دیا, جس کا آغاز جنرل ضیاء الحق اور جنرل جیلانی کی قربتوں سے ہوا اور کہانی موجودہ جرنیلوں پر الزامات تک پہنچی ہے. اور اس دوران متضاد کہانیاں اور ڈکلیئرڈ جھوٹ سامنے آتے رہے. سچ کی خاصیت ہے ناظرین کہ وہ بدلتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے, لیکن جھوٹ کو وضاحتیں دینی پڑتی ہیں, تعویلیں پیش کرنی پڑتی ہیں, اور اس سے بھی نہیں چھپتا. معاملہ پراپرٹیز کا ہو, صحت کا ہو, جنرل مشرف سے ڈیل کا ہو, شریف فیملی کے جھوٹوں پر مبنی ایک پوری بڑی سیریز موجود ہے. جنرل مشرف سے ڈیل کر کے واپس آنے کی خبروں کو جھٹلاتے رہے, مگر مخالفین ان پر گرینڈ ڈیل کا الزام لگاتے رہے. پھر حسن اور حسین بھی لندن فلیٹس کو لے کر متضاد کہانیاں سناتے رہے. حسن نواز لندن فلیٹس کی ملکیت جھٹلاتے رہے, انہیں کرائے کا فلیٹس کہتے رہے. وہ فلیٹس جہاں اس وقت نواز شریف صاحب مقیم ہیں, وہ فلیٹس جن کی حقیقت پاناما پیپرز نے کھولی, وہ فلیٹس جن پر نواز شریف کو سزا ہوئی اور حسین نواز نے پھر خود ہی اپنے بڑے بھائی حسن نواز کی بات کو جھٹلا دیا. تو مریم نواز صاحبہ وہ بھی بھائیوں کے شانہ بشانہ اپنی آف شور کمپنیز پر کبھی قطری خط کی کہانی سناتی رہی ہیں, کبھی کیلیبری فونٹ کا جھوٹ اور جعل سازی, جو پھر عدالت میں ثابت ہوئی. آف شور کمپنیز کی بینیفیشری اونر وہ خود تھیں جس پر مریم نواز صاحبہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں. لیکن وہ کہتی رہیں, جب ان سے سوال ہوا وہ بتاتی رہیں, کہتی رہیں کہ میری لندن میں تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور اب حاضر خدمت نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب, جو بار بار سوال پوچھنے پر پہلے ان کو یاد نہیں آ رہا تھا, پہلے ان کی کوئی جائیداد نہیں تھی, پھر دنیا بھر میں صرف پاکستان میں ان کی ایک جائیداد تھی, پھر ان کو یہ بھی یاد آیا کہ بیرون ملک بچوں کا ایک ولا بھی ہے. لیکن جناب والا, اسحاق ڈار کی عدالتی ریکارڈ پر ثابت شدہ 1 2 3 4 5 نہیں 21 جائیدادیں موجود ہیں. گلبرگ لاہور میں گھر کے علاوہ 7 مختلف پلاٹس اسحاق ڈار صاحب کے, اسلام آباد میں 6 ایکڑ زمین اسحاق ڈار صاحب کی, الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی میں 3 پلاٹس اسحاق ڈار صاحب آپ کے, پارلیمنٹیرین انکلیو میں 2 کینال پلاٹ اسحاق ڈار صاحب آپ کا, سینٹ کوپریٹیو سوسائٹی میں 1 پلاٹ اسحاق ڈار صاحب آپ کا. اسحاق ڈار صاحب اور ان کی اہلیہ کے نام 6 لگژری گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں سر. موصوف کی پاکستان میں 13 اور بیرون ملک 7 جائیدادیں ہیں. یہ سب کچھ اسحاق ڈار صاحب آپ کا شاید بیماری کی وجہ سے, آپ اتنے عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں, علاج کروا رہے ہیں, تو شاید آپ ان جائیدادوں کے بارے میں بھول گئے ہیں. لیکن یہ سب کچھ یہ جائیدادیں جو ہیں یہ عدالتی ریکارڈ پر موجود ہیں. سہیل رشید میرے ساتھ موجود ہیں. سہیل رشید, یہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب سب کچھ بھول گئے, یا پھر واقعی جو ہم ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے؟ دیکھیں, ان کی تو کیا نیت تھی یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جائیداد پاکستان میں ایک نہیں ہے, کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے عدالتی ریکارڈ پہ رکھا جا چکا ہے اور عدالت کے حکم نامے میں شامل ہے, جس کو اسحاق ڈار صاحب نے چیلنج نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بیرون ملک تھے, نہ ہی انہوں نے کوئی اعتراض عائد کیا تھا جب احتساب عدالت نے 2 نومبر 2017 کو نیب کی درخواست پر ان ساری جائیدادوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ جائیدادیں اور اثاثے جو ہیں یہ اسحاق ڈار کی ملکیت ہیں, اور ان کو منجمد کرنے کا جو نیب کا فیصلہ ہے اس کی توثیق کی جاتی ہے. احتساب عدالت 1 کے جج محمد بشیر کا یہ تحریری حکم نامہ موجود ہے جس میں یہ ساری جائیدادیں بتائی گئی ہیں. وہ اگر دیکھیں تو پاکستان میں 1 نہیں 13 جائیدادیں اور اثاثے بنتے ہیں, جس میں ان کے قیمتی پلاٹس ہیں. لاہور کا ایک گلبرگ کا گھر ہے, اس کے علاوہ ان کے 7 مختلف جگہوں کے اوپر پلاٹس ہیں. ان کے صرف اسلام آباد میں اگر بات کریں تو پارلیمنٹیرینز انکلیو, اس کے بعد سینٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی, اس میں الگ الگ پلاٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی اسلام آباد میں ہی 6 ایکڑ کی الگ سے زمین بھی موجود ہے. اس کے علاوہ مختلف شیئرز کی مد میں ان کی جو ہے وہ سرمایہ کاری وہ پاکستان میں بھی موجود ہے, اور بیرون ملک بھی 2 ایسے ہی شیئرز اسحاق ڈار کے نام پر موجود ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں
जो अदालती रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, नैब की जानिब से पेश की गई थी। और जब नैब की जानिब से पेश की जाती है तो उससे पहले नैब मुतलका तमाम महकमों से दस्तावेज़ात, उनकी मलकीती जो कागजात होते हैं वो हासिल करता है, फिर अदालत में पेश करता है कि ये जायदादें पूरे मुल्क से पता चली हैं कि इस शख्स के नाम पर मौजूद हैं। उसके बाद उनको जो मुजमद करने का है वो मरहला शुरू होता है। तो इसी तरह बैरून मुल्क यूएई में उनके दो मुख्तलिफ जगहों पर फ्लैट्स हैं। जब इसहाक डार साहब का केस जिन दिनों चल रहा था, जब जायदाद कुर्की की बात हुई थी, तो उसमें इनका एक घर, वो जायदाद कुर्क की गई थी, लेकिन क्या उनमें तमाम जायदादें भी शामिल थी जिसका तस्करा आपने किया, जिसकी तफसील आप लेकर आए सामने? जी देखिए, उनकी जायदाद सारी जो है ये एहतसाब अदालत में पेश की गई थी और उसके बाद 6 महीने का वक्त भी दिया गया था कि 6 महीने तक अगर वो रब्ता कर लेते, कोई एतराज़ आयद करते कि ये उनकी जायदाद नहीं है या इसको मुंजमद ना किया जाए, तो और सूरत हाल होती। लेकिन 6 महीने जब पूरे हो चुके तो नैब की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी दोबारा कि अब ये जायदादें नीलाम की जानी चाहिए, और उसके ऊपर फिर एहतसाब अदालत ने इसको नीलाम का भी ऑर्डर जारी किया था। ये जो जायदादों की तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही हैं जो सारी उस तहरीरी हुक्मनामे में मौजूद हैं जो नैब की जानिब से पेश की गई थी, और फिर कोर्ट ने अपने ऑर्डर शीट का इसको बाकायदा हिस्सा बनाया था। ये सारी जायदादें उसमें पूरी उसमें नंबर शुमार दिया गया है, उसकी नंबरिंग की गई है। 13 पाकिस्तान में है, अलग अलग दी गई हैं, और आउटसाइड पाकिस्तान की जो है वो अलग कैटेगरी रखी गई है। उसमें 7 मुख्तलिफ जायदादें जो हैं वो और असासे मौजूद हैं, कीमती गाड़ियाँ उनके नाम पर मौजूद हैं, और आगे उसमें मालिक का नाम बतौर मालिक जहाँ पर इसहाक डार है, इसहाक डार का नाम है, और जहाँ पर कोई गाड़ी उनके वकील की जानिब से अदालत को भी गलत बयानी वहां पर की गई, क्योंकि जो 25 नैब की तरफ से जो जायदादें थी इनकी, उसमें से 16 के बारे में तो इसहाक डार साहब कह रहे थे कि वो बेनामी है, वो तो मेरे नाम की ही नहीं है, वो बिला वजह इस केस में शामिल की गई हैं। तो यानी अदालत में भी गलत बयानी की गई है इनके वकील की जानिब से। देखें, उनके वकील जब से वो बैरून मुल्क गए हैं उसके बाद उनके ज़ाती तौर पर उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में उनके शरीक मुल्ज़मान के वकला पेश होते हैं। इसहाक डार की जानिब से कोई भी पैरवी के लिए पेश नहीं हुआ। उसके बाद ही ये सारी पेशरफ्त सामने आई थी कि नैब ने इन सारी जायदादों को जो है वो फ्रीज किया था, और कोर्ट से उसकी फैसले की तौसीक भी हुई थी। एक सिर्फ एतराज़ इसहाक डार की अहलिया की जानिब से बहुत बाद में जाकर सामने आया था, जो कि लाहौर के घर के हवाले से था। वो जब नीलामी होने लगी एहतसाब अदालत के अहकामात की रोशनी में, तो उस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये एतराज आकर दायर किया था कि इस नीलामी को इसलिए रोका जाए कि ये घर इसहाक डार ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये घर आज। अली हैदर भी मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अली हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहूंगी आपको। ये शरीफ खानदान के झूठ की एक सीरीज है, और उसके बाद इसहाक डार साहब का जो कल का इंटरव्यू है, जायदाद के हवाले से जो बात हो रही है, उनकी दुनिया भर में पहले सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, फिर बच्चों का विला, और फिर ये जो अब सामने डिटेल्स आई हैं जो सुहेल रशीद लेकर आए हैं, जो अदालत में रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। इतने धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है, इतने धड़ल्ले से गलत बयानी, और यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि ये फिर सियासतदान गालिबन बेहतरीन है कि वही बयानबाजी, बयानों वाले काम वो जरूर कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले जो हैरानी हुई किरण, वो इस बात पर हुई कि इसहाक डार साहब ने ये चूज कैसे कर लिया कि वो हार्ट टॉक में आएंगे, वो स्टीफन के सामने बैठेंगे, और बैठ के उनको मतलब इस शो के फॉर्मेट का क्या अंदाजा नहीं था। उनको पता नहीं था कि यहाँ पे परखचे उड़ जाया करते हैं, और परखचे उड़ गए। अच्छा, हमें जो यहाँ पे कुछ इत्तलात आई यहाँ पर पाकिस्तान में, हमारे पास भी आई, कि बेसिकली हार्ट टॉक और बीबीसी वो नवाज शरीफ साहब से राब्ता कर रहा था। वो चाहता था कि नवाज शरीफ साहब इस शो में अपीयर हों, और इसहाक डार साहब को जो है वो फिर कुर्बानी का बकरा बना के फेंक दिया गया हार्ट टॉक के आगे, और गालिबन वो मरियम की ख्वाहिश पर या मरियम के मशवरे पर। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे लिए जो अचंभे की बात यह है, देखें, इसहाक डार साहब किरण वो तोता है कि जिसमें पूरे शरीफ खानदान की जान बसती है। उसकी वजह यह है कि जो अकाउंटेंट होता है ना, जिसके पास अकाउंट्स या खाते होते हैं, वो सबसे आम आदमी होता है, वो सबसे कमजोर कड़ी होता है। और आपको याद होगा कि सबसे पहले इसहाक डार साहब की सिर्फ एक पेशी हुई थी नैब अदालत में, और उसके बाद उनको बाहर भिजवा दिया गया था, क्योंकि इसहाक डार साहब ने उस पेशी में बड़ा कुछ स्पिल करने की कोशिश की थी। इसहाक डार साहब घबरा जाया करते हैं, कमजोर दिल के आदमी, असाब के आदमी हो तो घबरा जाया करता है। तो इस डर से कि ये बहुत कुछ उगल ना दें, इनको तो मियां साहब से भी पहले भिजवा दिया गया था लंदन, और तब से लेके अब तक वो लंदन ही है। तो मैं हैरान इस बात पे हूं कि एक ऐसे शख्स के पास जो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, किसने क्या किया, किसने कितना माल बनाया, किसने कैसे माल बनाया,
اس کو آپ ایک ایسے پروگرام میں بھیج رہے ہیں، ایک ایسے اینکر کے سامنے بھیج رہے ہیں جو ذرا بھی لحاظ نہیں کرے گا. ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پر منہ بند کرنے پڑتے ہیں یا منہ بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تو ایسی کوئی قدغنیں نہیں ہے. تو یہ مشورہ اسحاق ڈار صاحب کو کس نے دیا؟ میاں صاحب نے ان کو کیسے جانے دیا؟ مریم صاحب نے کیسے الاؤ کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ایگزیکٹلی بڑی ہزیمت کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ اینکر آپ سے پوچھ رہا ہے. اب وہ اینکر آپ سے ایسے ہی نہیں پوچھ رہا، اس کے سامنے بھی پلندہ پڑا ہوگا آپ کی جائیدادوں کا، اس کو پتا ہے کہ آپ کی کہاں کتنی جائیدادیں ہیں، اور وہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا کوئی جائیداد نہیں ہے، اور آپ اسے کہنے کہ میری صرف ایک پراپرٹی ہے. پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے بار بار کہ آپ کی فیملی کی اور آپ کی کوئی جائیداد نہیں ہے. پہلے آپ کہتے ہیں نو، بعد میں آپ کہتے ہیں میرے بچوں کا ایک ولا ہے. یہاں پر سما نیوز نے پراپرٹیز نکال کے رکھ دی. دبئی جو لوگ جاتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کے جو پلازا ہے، بڑا مشہور پلازا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھنچوا کے ہمیں فوٹوز بھیج دیں گے، دیکھیں جناب یہ جو ایک گرینڈ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، ان کے بچوں کی ہے. تو آپ نے کتنی امبیرسمنٹ اٹھائی خود بھی اور پاکستانیوں کی بھی کہ پاکستانی سیاستدان جب کسی جگہ پر دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی جگہ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا. آپ نے بعد میں اسٹیفن کے آپ نے وہ ٹویٹس دیکھے ہوں گے، وہ بھی حیران ہے کہ میرے اس انٹرویو کی وجہ سے پاکستان میں ایک تھرتھلی مچی ہوئی ہے، ایک بھونچال کا سما ہے. اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس بندے کا انٹرویو کر دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری امبیرسنگ تھنگ فار اس کہ آپ وہاں پہ مان جاتے ہیں کہ میں نے جائیدادیں بنائی ہیں. یہ بھونچال ہم تو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہے کہ کہاں کیسے کب جھوٹ بولا گیا. obviously یہ عوام کو بھی دکھائی دیتا ہوگا، لیکن آپ دیکھیے عوام میں پذیرائی مسلم لیگ نون کی موجود ہے. یہ پذیرائی، اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی ریزن آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اتنا جھوٹ، اور پھر وہ جھوٹ کھل کر سامنے آتا بھی ہے. وہ چاہے آپ قطری خط میں دیکھیں، چاہے آپ کیلیبری فونٹ میں دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھیں، میاں صاحب کے بیانات دیکھیں، عوام کو دکھتا بھی ہے، پھر بھی پذیرائی ہے. دیکھیں میں افسوس کی بات یہاں پر کرن یہ کروں گا، صرف عوام میں پذیرائی نہیں ہے، کچھ ہمارے صحافتی حلقوں میں بھی پذیرائی ہوتی ہے جھوٹ کی، اور اب بھی چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی تک وہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے اپنے شیلف میں رکھی ہوئی ہے، وائی اسٹیٹس فیل، انہوں نے پڑھی نہیں ہے، یا اگر پڑھی ہے تو وہ بھول گئے ہیں پڑھ کے اس کو. ہم یہ جو اندھا دھند تقلید کر دیتے ہیں نا، ہمارے یہاں اندھا دھند تقلید جو ہے وہ عوام میں تو پائی جاتی تھی، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا وہ صحافیوں میں بھی پائی جاتی ہے. اگر کسی صحافی نے کسی جماعت کو یہ مان لیا ہے کہ اس جماعت کو ہی سپورٹ کرنا ہے تو وہ بھلے ہی اس کا سچ اس کے سامنے آ جائے وہ سپورٹ کرتا رہے گا. مجھے عوام کے نیریٹو کو شیپ کرتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ، ہمارے سینئر صحافی لوگ. اگر ہم سچ نہیں بتائیں گے کرن تو پھر عوام کا اوپینین کون شیپ کرے گا؟ عوام، اچھا ایک بڑا اہم پہلو ہے، عوام اس لیے بھی ان کے جھوٹ کو ماننے کو تیار ہو جاتی ہے کیونکہ دوسری سائڈ سے بھی جھوٹ ہی بولا جا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جس وقت یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے ابھی، یہ جو ان کے انٹرویو کا، ایک عمران خان صاحب کا بھی اس کے ساتھ ہی، دیکھیں مخالف لوگوں نے تو پھر اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، انہوں نے بھی کلپ وائرل کر دیا عمران خان صاحب کا، جس میں جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ان کی وائف تھی جمائمہ، ان کی پراپرٹی کو انہوں نے اپنے گوشواروں میں شامل کیوں نہیں کیا، تو عمران خان صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کاشف واسف صاحب نے وہ انٹرویو لیا. پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک سائڈ سچی ہو اور دوسری سائڈ جھوٹی ہو تو پھر عوام چوز کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں سائڈوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہو تو پھر عوام کہتے ہیں یار جب سبھی جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جہاں پڑے ہو وہیں پڑے رہو، ہمیں کیا ضرورت ہے سائڈز کو چوز کرنے کی. دس از واٹس ہیپننگ ان پاکستان. اگر تو اسحاق ڈار غلط ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں چینی چور بھی غلط ہے، جنہوں نے آٹا چرایا، جنہوں نے چینی کو ایکسپورٹ کیا، جنہوں نے چینی سے 90 ارب روپیہ کمایا، پھر وہ بھی غلط ہے. اگر دونوں کو سزا ملتی تو عوام کو پتا ہوتا کہ ہاں بھائی یہ ایک سائڈ سچی ہے، یہ ایک سائڈ جھوٹی ہے، جھوٹی کو لات مارنی ہے، سچے کو گلے لگانا ہے. یہاں پہ مسئلہ ہے کہ سبھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جب ان سے سوال ہو رہا تھا اپنے سوال میں، پھر آخر میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، میں اسے پروف کر سکتا ہوں کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہم جو پلندہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، سما جو ناظرین کو دکھا رہا ہے، اور obviously آپ نے بالکل صحیح بات بولی، جب بینکر کوشچن کرتا ہے تو اس کی ریسرچ ساتھ موجود ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا اسحاق ڈار صاحب کیسے آگے پروف کریں گے؟ صرف یہ بھی اپنے ایک بیان کو لے کر چل رہے ہیں وہاں پر کہ بیان دے دیجئے، یہ بات کر لیجئے اینڈ دیٹس اٹ. بابا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کرن کہ پروف کریں آ کے، آپ عدالت آئیں. پھر جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ عدالت جا کے پروف کیوں نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کا حال دیکھ لیں. بھئی کیا حال؟
جو عدالتیں ایک بیمار پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اس سے بڑا ریلیف پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملا, جو عدالتیں ایک بیمار شخص کو یہ پرمیشن دے سکتی ہیں کہ بھائی آپ جا کے لندن میں علاج کروا لیں اپنا, اس سے بڑا ریلیف کیا ہو سکتا ہے. وہ عدالتیں جو آپ کی ضمانتیں منظور کر سکتی ہیں, شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہوئی, مریم صاحبہ کی منظور ہوئی, اپنا ثناء اللہ صاحب کی, میں نام گنواتا رہا ہوں, عباسی صاحب کی, بھائی یہی عدالتیں آپ کو ریلیف دیتی رہی ہیں نا. تب تو آپ بھنگڑے ڈالتے تھے. اب آپ کہتے ہیں وہاں کی عدالتوں کا نظام دیکھ لیں آپ, تو بھائی آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو آپ پاکستان آئیں, فیس کریں یہاں کے نظام کو اور عدالتوں سے بری ہو جائے. آپ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے, دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. اس وقت شریف خاندان اور شریف خان صاحب سے وابستہ 9 لوگ ہیں کرن جو اشتہاری ہیں, جو مفرور ہیں, جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سب جن سے بات کرو کہتے جی ہمارے پاس پورا ثبوت ہے. تو بابا آؤ نا پھر. اچھا علی, اس وقت بڑی دلچسپ سچویشن یہ ہوئی بھی ہے کہ آئی ڈونٹ نو, کل آپ کے پاس مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ان کا نمائندہ موجود تھا, آپ نے ان سے بات کی نہیں کی, آج آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیکن آج میرے پاس مسلم لیگ نون سے بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں, اس پر رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے ہیں. بڑی مختلف صورتحال ہے, کھلبلی مسلم لیگ نون کے اندر بھی مچی ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد. دیکھیں میرا I happened to talk to احسن اقبال صاحب yesterday, ان سے میری بات ہوئی تھی. ان کا ایک جواب تھا, دیکھیں ان سے میں نے یہی کہا, میں نے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے, تو آپ پاکستان آ جائیں. آپ نے بھی تو جیل کاٹی نا, احسن اقبال صاحب نے بھی جیل کاٹی, باقیوں نے بھی کاٹی, تو وہ بھی جیل کاٹیں اور آ کے اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی زندگی کے وہ لمحات ضائع کیوں کریں, وہ مہینے ضائع کیوں کریں اس انڈیو پروسیکیوشن کے اندر. تو حالانکہ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہے, نیب کے قوانین ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہے. اگر اس کا سامنا آج ان کو کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں کیا آپ کا کرن ناز کا قصور ہے, علی حیدر کا قصور ہے؟ ہم نے بنائے ہیں یہ قانون. تو آج آپ کے پاس یہ جواب ہے کہ ہم اپنے زندگی کے وہ مہینے ضائع نہیں کرنے چاہتے جو ہمارے نیب میں گزریں گے. تو بابا پھر تو ہر مجرم یہ کہے گا کہ میں بے قصور ہوں, لیکن میں خود کو قانون کے سپرد نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے زندگی کے 4-6 مہینے جو ہے وہ پروسیکیوشن میں جا کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ کیسا جواب ہے؟ آپ پاکستان کے قانون کو نہیں مان رہے ہیں, آپ پاکستان کے قانون کو کی آپ نہ صرف نفی کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی ایگزسٹنس سے انکار کر رہے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, می بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, کل کو آپ اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ لا آپ مجھ سے کیسے منوائیں گے, وہ لا آپ میرے پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے جب آپ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس لا کو خود ابائڈ نہیں کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ علی حیدر, بہت شکریہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود. تو ناظرین, ایک نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے حضور یہ ہیں وہ ذرائع, تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے, سر آپ کے لیے بھی, کہ یہ والے معاملات ہیں آپ کے جو سامنے آ گئے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ بھی اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. یاسمین صاحبہ, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ایک تو میں آج پروگرام میں مسلم لیگ نون کے شریف خاندان کے اسپیشلی جو سیریز آف جھوٹ رہی ہے اس پر میں بات کر رہی ہوں. تو سب سے پہلے میں ذرا آغاز میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں, میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, خان صاحب خود بھی حیران تھے, پریشان تھے جس وقت وہ جا رہے تھے. خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا, پھر جب رپورٹس پر بات آئے گی تو آپ آج تک اپنی بات کے اوپر ہیں کہ ہمارے پاس جو رپورٹس تھیں وہ ویسی کی ویسی ہیں, وہ بالکل صحیح رپورٹس تھیں. دوسری جانب وزراء کی جانب سے, مشیروں کی جانب سے شک کا اظہار کیا جاتا ہے. گڑبڑ ہوئی کہاں ہے؟ اب تک اس بات کا جواب مل پایا؟ یاسمین صاحبہ پہلے کی ذرا سن لیجئے گا. نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے, شوگر بھی ہے. تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. ان کو یہ گیدڑ جو تم دماغ کے باہر بھاگا تھا, تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. السلام علیکم یاسمین صاحبہ, جواب دیجئے گا, آپ صحیح ہیں یا وزیر اعظم صاحب؟ جی یاسمین راشد صاحب, کیا فرمایا آپ نے؟ میں سنا دیتی ہوں, میں دہرا دیتی ہوں دوبارہ بات. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. نہیں میں نے سن لیا ہے, وہ سارا سن لیا. آپ نے سوال بتائیے کیا پوچھا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب صحیح ہیں یا یاسمین راشد صاحبہ آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو بہت اہم چیز ہے, آپ کرونالوجیکلی ان خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ اس وقت ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کا پرابلم تھا, اور وہ ہم نے اس سے کبھی انکاری نہیں کی, اور اسی وجہ سے انسانی ہمدردی کے تحت
خان صاحب نے بھی اجازت دی اور گورنمنٹ نے اجازت دی اور اس کے علاوہ کورٹ نے بھی اجازت دی کہ وہ جائیں باہر اپنا علاج کرائیں. اب اس بات کو تو سال ہو گیا ہے نا, اب آپ ایک سال کے بعد آج کی سچویشن کے اوپر بات کریے نا. ہم نے جو ان کا پلیٹلیٹس کا علاج کیا تھا جی, اس کا مطلب ہے کہ صحیح علاج کیا تھا, کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو انہوں نے دوبارہ ہمیں کبھی اس کی رپورٹ نہیں بھیجی, نہ کورٹ کو بھیجی. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری ڈائگنوزس تھی تھرومبوسائٹوپینیا پرپرا کی, وہ صحیح ڈائگنوزس تھی, اور جو ان کا ٹریٹمنٹ کیا وہ صحیح کیا, کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کا 6 سے 8 ہفتے میں افیکٹ ہوتا ہے. اس دورانیہ میں وہ پہنچ گئے تھے انگلینڈ. اب انگلینڈ تو وہ اس بات پہ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو میری دل کی تکلیف ہے, کارڈیک کیتھیٹرائزیشن میں وہاں کرواؤں گا جا کے. وجہ یہ ہے کہ مجھے اعتماد اپنے ان ڈاکٹرز پہ ہے. ان کو بھیج دیا گیا. فروری کے مہینے کے اندر ان کو ٹائم دیا گیا. کارڈیک کیتھیٹرائزیشن اس وقت تک تو میں خود سارا کچھ فالو اپ کر رہی تھی. انہوں نے انکار کر دیا. 26 فروری کو تاریخ تھی ان کی. انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا. اس کے بعد اگر کوئی انہوں نے رپورٹیں بھیجی وہ ہمارے پاس نہیں آئی, تو نیچرلی جو رپورٹس ہمارے پاس آئیں وہ ہم نے پیش کر دی بورڈ کو. وہی بورڈ جس نے ساری رپورٹیں لکھی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹیں ناکافی ہیں, ہم کسی قسم کا اس پہ اوپینین نہیں دے سکتے. یاسمین صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں, اب اس کے بعد ایک سیکنڈ جی ہم سب اس بات پہ جانتے ہیں یاسمین صاحبہ, میں بات کر رہی ہوں, I'll stand by it. جی بالکل ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ جی, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو سیمپلز لیے گئے تھے رپورٹس کے لیے, کیونکہ آپ پھر آگے کا سارا پروسیس جب نواز شریف صاحب چلے گئے اس کے بعد کیا کیا ہوا آپ اس کی ڈیٹیل مجھے بتا رہی ہیں. بالکل صحیح ہے, ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں. میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں جس کا خان صاحب نے جس پر شک کا اظہار کیا, جس پر آپ سٹینڈ ابھی تک لیتی ہیں کہ ہاں جی جو رپورٹس تھیں وہ درست تھیں. تو رپورٹس کے لیے جو سیمپلز لیے گئے تھے, آپ شیور ہیں کہ سیمپلز صحیح لیے گئے تھے؟ بالکل جی دیکھیے جی, میرا خیال ہے مجھے کیونکہ میں نے خود تو سیمپل نہیں لیے, آئی ہیو ٹو ٹرسٹ مائی ڈاکٹرز. اور ایک ڈاکٹر نہیں تھا, ایک پورا بورڈ تھا 12 ممبرز کا, ایک بندہ تو نہیں تھا. There were 12 doctors which were involved in it. اور میں امید رکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز نے کبھی ایسی غلط بیانی نہیں کرتے اور نہ کوئی ایسی بات کی ہوگی. اور اس وقت ایک مسئلہ تھا, اٹ واز این ایکیوٹ فیز, اور ایکیوٹ ایسے جو انسیڈنسز ہوتے ہیں تو لوگ ریکور کر جاتے ہیں, انہوں نے ریکور کر لیا. زیادتی انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کر کے کہ میں اپنا علاج کرا کے واپس آؤں گا, تشریف نہیں لا رہے واپس. He is not coming back because he doesn't want to come back and face the music here. 100% یقین کے ساتھ یاسمین صاحبہ, تو نہیں مفروض ان کو ڈکلیئر کیا نا, آپ 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ سیمپلز میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا, سیمپل میں کوئی فرق نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ صرف سیمپلز ہی نہیں تھے, جو کلینکل پکچر تھی وہ بھی ڈاکٹرز نے دیکھی, تو وہ ساری کلینکل پکچرز کے ساتھ اور سیمپل کے ساتھ ہی ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں تک وہ تھرمبوسائٹوپینیا کا مسئلہ تھا وہ تو بہت حد تک ہم نے حل کر دیا. اگر یہاں ہم حل نہ کرتے تو ان کے لیے یہاں سے انگلینڈ بھی فلائی کرنا مشکل ہوتا, کیونکہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ سے انہوں نے جانا نہیں تھا. وہ تو ہمارے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں وہ سٹیبلائز ہو گئے. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے, وہاں انہوں نے اپنے دل کا علاج کروانا تھا. دل کا علاج یا تو کروایا ہے اور ہمیں خبر نہیں دی, کیونکہ اب تو دل ان کا بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. آج کل تو بڑے جوش و خروش سے آپ کو پتہ تقریر بھی دیتے ہیں, سانس بھی نہیں چڑھ رہا, اس کا مطلب ہے حالات بہت بہتر ہو گئے ان کے. تو I'm 100% sure he has regained his health. اچھا یاسمین صاحبہ, رپورٹس کے حوالے سے وفاقی وزراء بھی obviously فواد چودھری دیگر لوگ بھی بات کر رہے تھے, وزیر اعظم صاحب انہوں نے خود بھی یہ بات کی تھی, تو کیا پھر تحقیقات کی بھی بات ہو رہی تھی, پھر آپ کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ جو شامل ہوگا تمام لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی, تمام لوگوں سے تحقیقات کی جائیں گی, تو پھر آپ سے اور آپ کے وہ 12 ڈاکٹرز کی ٹیم سے کوئی سوالات ہوئے ہیں, کوئی تحقیقات ہوئی ہیں, اس بارے میں چھان بین ہو رہی ہے رپورٹس واقعی اصلی تھی, جعلی تھیں, وزیر اعظم صاحب صحیح تھے یا یاسمین راشد صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے وہ دو
میرا خیال ہے آپ نے وہ 2 پروگرامز اگر خان صاحب کے دیکھ لیں جس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین میرے ساتھ ساری باتیں شیئر کر رہی ہیں اور آئی ہیو فیتھ آن ہر. وہ بھی بات انہوں نے کہی کہ وہ میری بہت پرانی کارکن ہے اور میرے ساتھ 10 سال سے ہیں اور میں یقین کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ غلط نہیں بتائی. وائی وڈ آئی کنوے سم تھنگ رانگ ٹو مائی لیڈر. جو باتیں دیکھیں میں بورڈ کا ممبر نہیں تھی. بورڈ کے ممبر جتنے تھے جو کنوے کرتے تھے اسی طریقے سے میں آگے کنوے کر دیتی تھی اور اسی کے مطابق کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن لی. ہم نے تو نہیں وہ ڈیسیجن لی, کورٹ ٹک دس ڈیسیجن, بلکہ جب ڈیسیجن لی تو کورٹ نے کہا کہ اتنے عرصے کے لیے یہ جائیں گے اور یہ اپنے مسلسل رپورٹیں جو ہیں آپ کو بھیجیں گے. تو یہ انہوں نے جاتے ساری اپنے وعدہ خلافی کا کام تو شروع کر دیا تھا. ہم ان کے پیچھے پڑ کے رپورٹیں مانگ رہے تھے کہ آپ نے اگر اپنی ایکسٹینشن کروانی ہے بیل کی تو آپ مہربانی کر کے رپورٹیں بھیجیں. اس کے بعد اگر مفرور قرار دیا گیا ہے اور ان کو ایکسکانڈر کہا گیا تو کورٹ نے کیا نا, ہم نے تو یاسمین راشد صاحبہ اس خبر کے لیے سب سے امپورٹنٹ محترمہ سب سے امپورٹنٹ سورس آپ ہی ہیں, تو میری ذرا کنفیوژن کلیئر کر دیجیے تاکہ آگے پھر میں کسی اور سے یہ سوال نہ کروں نا. اس رپورٹ پر اس پر کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں, نہیں ہو رہی یا نہیں ہوں گی؟ اب آواز ختم ہو گئی. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ راشد صاحبہ غالباً میری آواز منقطع ہو گئی ہے, لیکن میں نے دوبارہ آپ کی طرف آنا ہے کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے اور بہت امپورٹنٹ گفتگو آپ کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین جی. یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. یاسمین صاحبہ بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اب تحقیقات یعنی نہیں ہوں گی, رک گئی ہیں؟ کسی نے مجھے تحقیقات کا کہا نہیں, جس دن کوئی کہے گا تو تحقیقات بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یاسمین صاحبہ آپ ڈاکٹر ہیں, سیاستدان بھی ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, مجھے بتائیے گا کہ جس وقت نواز شریف صاحب جا رہے تھے آپ کو بحیثیت ڈاکٹر آپ کو ان کی سچویشن سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو واقعی جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ نواز شریف آج کے تو نہیں بیمار نا. 2003 میں پہلے ان کے دل کا جو بھی پروسیجر ہوا, پھر یہ جب پرائم منسٹر اب اس مرتبہ بنے تھے 2013 کے الیکشن کے بعد, تب ہی وینٹ ٹو انگلینڈ فار اس پروسیجر جہاں ٹیمپوناٹ وغیرہ بھی ہوا جو بھی ہوا. تو مطلب آج کے مریض تو نہیں ہے, وہ تو پرانے مریض ہیں, شوگر کی تکلیف ہے ان کو, اپنا his kidneys are, تو he's been living with all that problem. ابھی تک تو یہ ساتھ ہی چل رہا تھا ان کا, جس دورانیہ میں وہ ایک دوبارہ پرائم منسٹر بھی بنے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک ان کی کرونک النیسز کا تعلق ہے وہ تو تھی, اس کے بارے میں تو کوئی انکار ہی نہیں تھی. اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جب ہم نے ان کو کہے کہ یہ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بحیثیت سیاستدان آپ کو کتنے فیصد یقین تھا کہ نواز شریف صاحب واپس بھی آئیں گے؟ جی میں ویسے نارملی کیونکہ خود غلط بات نہیں کرتی اور اگر میں کمٹمنٹ کرتی ہوں تو آئی اسٹینڈ ٹو مائی کمٹمنٹ, تو میں امید رکھتی تھی کہ 3 دفعہ جو اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہو وہ کمٹمنٹ کر کے جب جائیں گے تو واپس آئیں گے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ علاج کی خاطر نہیں جا رہے, وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. دیٹ از دا لاسٹ تھنگ آئی ایور ایکسپیکٹڈ. میں تو امید رکھ رہی تھی کہ جس طرح میں فالو اپ کر رہی تھی ان کے ٹریٹمنٹ کو, وہاں ان کے پرسنل فزیشین کو فون کر کے ان سے رپورٹیں مانگ رہی تھی, تو اس میں میرے سنسیئرٹی آف ایفرٹ تو تھا نا. جب میں نے عدنان کو فون کر کے ڈاکٹر عدنان کو کہا کہ آپ مجھے رپورٹیں بھجوائیے تاکہ اگر کوئی مزید ایکسٹینشن چاہیے بیل کی تو میں ایکسٹینشن کی بات کرواؤں, تو وہ تو مجھے تو شک بھی نہیں تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ان کی اگر نیت ہی یہاں سے اس مسئلے مقصد کے لیے تھی اس کے بارے میں تو میں ان کی نیت کو تو نہیں سمجھ سکتی نا. بالکل ٹھیک. اچھا یاسمین صاحبہ لاسٹ میں آپ سے حکومت کے فیصلے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں روکا جائے گا, صرف منتظمین پر ایف آئی آر درج ہوگی. اس سے فرق کیا پڑے گا اپوزیشن کو؟ اس سے پہلے بھی جلسوں پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں, کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ میرا خیال ہے اہم چیز سمجھنے کی آپ کوشش کریے. دیکھیں میں تو کبھی بھی کسی جلسے کے روکنے میں بلیو ہی نہیں کرتی.
میں یہ سوچتی ہوں کہ جو جلسے کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں, کوئی ہندوستان سے تو آئے نہیں ہیں. ان کو پاکستان کے لوگوں کی اور قوم کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. انہیں اس وقت اگر تو اتنے بے خبر ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کرونا پھیلا ہوا ہے, تو پھر تو زیادتی کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو لیڈر نہ بلائیں. اگر ان کو پتا ہے کہ کرونا ہے اور اپنے میں بھی کرونا پھیلا ہوا ہے, یعنی بلاول کو ہوا ہے, خیرہ صاحب کو ہوا ہے, تو ان کو تو پتا ہے نا کہ کرونا از دیر. ابھی میرا شور و غل تو اس بات پہ ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے. آج کے دن میں آپ دیکھیے ہمارے پاس 778 نئے کیسز آئے اور اس وقت 30 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں کورونا کی وائرس سے. کل کے دن میں آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی تعداد, یعنی more than 45 people had died because of corona, جو سب سے بڑی تعداد تھی پنجاب کے اندر. تو آپ کا خیال ہے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو بار بار اس بات پہ پریشان ہوں کہ ان کو کسی قسم کا بھائی 15-20 دن, مہینہ 1.5 مہینہ, جس طرح پہلی والی ویو جو تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی, یہ ہوگی تو آپ بھی پھر جلد سے جلوس کرنے چاہیے. لیکن وہ تو تلے ہوئے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی کرنا, اور میرا خیال ہے کہ ضرور کریں, ضرور جلسے کریں, لیکن ذمہ داری بھی پھر اس پھیلاؤ کی ضرور لیں جو اس وقت. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھی. مسئلہ یہ کہ ان کو کنونس بھی تو کیا جائے, لیکن یہاں سے تو ایک دوسرے سے بات کرنے کوئی تیار نہیں. بہت بہت شکریہ, آپ دونوں ساتھ, آپ میرے ساتھ موجود تھیں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں ناظرین, اور بڑے دنوں کے بعد ایک بار پھر بات کرنے کے لیے یہ موقع. آبادی کے لحاظ سے کراچی کا سب سے بڑا ضلع وسطی, اس کو پچھلے 4 سالوں میں کس کس نے تباہ کیا, کون کون سے محکموں میں کرپشن کی گنگا بہائی گئی, کون کون سے افسران عوام کو تباہی میں ڈال کر خود مال بناتے رہے, سب کچھ اب سامنے آئے گا, کیونکہ محکمہ بلدیات نے دوڑائے ہیں تفتیش کے گھوڑے. پتہ لگایا جائے گا کہ کچرا اٹھانے کے لیے جناب والا پیٹرول تو خوب استعمال ہوا, لیکن صاف کیوں نہیں ہوا. ٹھیکوں کی بندر باٹ کس نے کی ہے, خصوصی فنڈز پر ہاتھ صاف کرنے والے کون کون ہیں, کون کون ملوث ہے. ریحان ہاشمی صاحب کے ضلع کے 3 افسران کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. علی حفیظ ساتھ موجود ہیں, اس سے پہلے بھی ضلع وسطی کی مستیاں دکھاتے رہے ہیں اور آج پھر یہ خبر لے کر آئے ہیں. علی حفیظ, 3 افسران, ان سے کیا کیا کچھ پتہ چل سکا ہے, اور یہ جو کچھ ہوا ہے ان کا ذمہ دار کون ہے, یہ پتہ چل سکا ہے؟ بالکل, سال 2016 سے 2020 تک جو نارتھ آباد میں رہنے والے تھے, عزیز آباد میں رہنے والے تھے, لیاقت آباد میں رہنے والے تھے اور نیو کراچی میں رہنے والے تھے, وہاں کے لاکھوں عوام جو ہے شدید اذیت میں مبتلا تھے. جب وہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو کچرا پڑا ہوتا تھا, پارکس جاتے تھے تو پارکس تباہ حال ہوتے تھے, ڈسپینسری جاتے تھے وہاں دوائیں نہیں ہوتی تھیں, اسکولوں کی بھی تباہ حالی تھی. سب کچھ جو ہے سما پوسٹ مارٹم میں سما نے بے نقاب کیا تھا. تو اب بلا آخر جو ہے وہ محکمہ بلدیات بھی میدان میں آ گیا ہے. محکمہ بلدیات نے انکوائری کا آغاز کیا ہے. بھائی سرکار کا یہ ضلع تھا ڈسٹرکٹ سینٹرل, 4 برس مکمل طور پہ بھائی سرکار کا راج رہا. اب جو سابق چیئرمین تھے, ان کے قریبی افسران تھے, ان کا گھیرا تنگ کیا گیا ہے. محکمہ بلدیات نے باقاعدہ لیٹر لکھا ہے. جو محکمہ بلدیات کے ریڈار پہ آئے افسران, اس میں ندیم حیدر ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے, محمد علی ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے, محمد ایاز جو اکاؤنٹ آفیسر ہیں, ان کا تمام ریکارڈ جو ہے کب بھرتی ہوئے, کہاں تعینت ہوئے, یہ بھی مانگا گیا ہے. جبکہ 4 سال کے دوران پیٹرول کتنا استعمال ہوا, کون کون سے ٹھیکے کس کو دیے گئے, جو خصوصی فنڈ ملے تھے اس کی کس طرح جو ہے لوٹ مار کی گئی, تمام تفتیش اور تحقیقات جو ہے باقاعدہ شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جنہوں نے مال بنایا ہے, جنہوں نے مال کمایا ہے, سرکاری فنڈ کو لوٹا ہے, جو لوٹ کے کھا گئے ہیں, جنہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹر کا انفراسٹرکچر برباد کیا ہے, جنہوں نے نارتھ آباد نیو کراچی کا توبہ حال کیا ہے, اب ان کے احتساب کا وقت قریب آ چکا ہے. تحقیقات ہو چکی ہے شروع. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری افسران صرف جو زد میں آئیں گے یا وہ بلدیاتی چیئرمینز جن کے احکامات پر یہ لوٹ مار کی گئی, کیا وہ بھی قانون کے شکنجے میں آتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے علی, ساتھ موجود تھے آپ, اور جب ریحان ہاشمی صاحب کو یہ ساری چیزیں دکھاتی تھی پروگرام میں تو وہ کافی ناراض ہو جاتے تھے, لیکن اب یہ سامنے آ رہے ہیں اور اب تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ ضلع وسطی کی پستیوں میں آخر ملوث تھا کون. تو یہ سب کچھ بہت جلد اب کلیئر سامنے آ جائے گا. علی حفیظ شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہی ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی, سندھ حکومت جب بھی تذکرہ کرتی ہے تو صحت کے حوالے سے بات کرتی ہے, اور اسی صوبے میں پھر بھٹو کا ایک شہر ہے لاڑکانہ رتو ڈیرو, جہاں پچھلے سال پہلے HIV کے جو اتنے سارے کیسز سامنے آئے, بڑا شور شرابہ ہوا, میڈیا پر خبریں چلی, اس کے بعد سندھ حکومت نے یہ اعلان کر دیا 1 ارب کے فنڈز جاری کرنے کا. لیکن اب
ایک سال بعد افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک تو فنڈز جاری نہیں ہو سکے, ابھی تک ڈیٹا ہی کلیکٹ نہیں کیا گیا مکمل طور پر, مزید 1500 لوگ پازیٹیو آ گئے ہیں. ڈاکٹر عمران اربانی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, جو کہ وہاں پر موجود ہیں, ان کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی نیگلیجنس ہے, ابھی تک ڈیٹا ہی کلیکٹ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے, ان فنڈز کا کیا ہوا, سیریس بھی ہے معاملے کو حل کرنے کے لیے یا نہیں؟ وعلیکم السلام جناب, یہ ڈیٹا کے بارے میں آپ کو میں کہوں گا کہ پہلے دن سے ڈسکارڈنٹ ریزلٹس اور ڈسکارڈنٹ ڈیٹا آتی رہی ہے, اور ابھی جو ڈیٹا 6 ماہ تک نہیں ملی تھی, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے لوگ اسکرین ہو چکے ہیں اور کتنے پازیٹیو آئے ہیں. یعنی جون سے ڈیٹا کی اپڈیٹس بند تھی, تو کل جیسے ہی ورلڈ ایڈز ڈے منایا گیا پوری دنیا میں, اس حساب سے ایک ڈیٹا اپڈیٹ ریلیز کی گئی جس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ 1540 تک جا کے نمبر پہنچا ہے. تو اتنے بڑے تعداد میں لوگ, اور ان کے بعد ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن جس کا اعلان بھی کیا گیا تھا بلاول صاحب سے لاسٹ ایئر جون میں, یہاں آئے تھے اور آ کے انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ 1 بلین روپیز کا ہم فنڈ مختص کر رہے ہیں ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے. تو وہ ابھی تک صرف 200 فیملیز یعنی 200 پیشنٹس کی صرف NICs جمع کرنے کی حد تک صرف کام ہوا ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی اس میں کوئی اپڈیٹس, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو میں آپ کو یہ اپڈیٹس دے رہا ہوں کہ ابھی تک یعنی 18 ماہ گزرنے کے باوجود وہ فیملیز کس حال میں جی رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں, اور بہت میزربل کنڈیشن ہے ان کی, کیونکہ صرف ARV میڈیسن کافی نہیں ہے جو گورنمنٹ ڈسپینس کر رہی ہے. ARV میڈیسن دے تو ہمیں یونائٹڈ نیشنز والے رہے ہیں, مگر گورنمنٹ از ڈسپینسنگ دے ڈرگ. تو صرف ARV میڈیسن کے علاوہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے جو دعوے کیے گئے تھے وہ ابھی دعوے ہی رہے ہیں, ان میں کوئی بھی عملی جامع دعووں کو نہیں پیش. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران, بہت بہت شکریہ. پروگرام ہوتے پیپلز پارٹی بلاول صاحب, پاکستان بھر میں موجودہ حکومت, وفاقی حکومت کی کارکردگی کے خلاف آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن اپنی کارکردگی اور صحت جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیا ہے, ایک نظر ذرا ادھر بھی ڈال لیجئے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل ملاقات ہوگی آپ سے, اپنا خیال رکھیے, اللہ کے بعد.